اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قربانی کے کچھ مسائل ہیں تو ان کے بارے میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بیان میں سنتے ہیں۔ تو قربانی کی شرائط، سب سے پہلے قربانی کی 5 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی قربانی کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ قربانی مسلمانوں ہی پر ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ دوسری شرط ہے اقامت، یعنی جو قربانی کرنے والا ہو وہ مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے مالدار ہونا، یعنی صاحب نصاب ہونا۔ تو جو صاحب نصاب ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، اس پر قربانی ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے بالغ ہونا، بلوغ۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے وہ بالغ ہو تو جبھی اس پر قربانی واجب ہوگی، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط ہے وقت کا حاضر ہونا۔ تو جو قربانی کا وقت ہے اس قربانی کے وقت کے اندر ہی قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر قربانی کے وقت سے پہلے قربانی کر لی تو جب بھی قربانی نہیں ہوگی، اور قربانی کا وقت نکل گیا اس کے بعد قربانی کی تو اس وقت بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا وقت ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ وہ 5 شرائط ہیں کہ جن شرائط کا قربانی کرنے کے لیے اس وقت میں ہونا ضروری ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی قربانی کے فضائل جو ہیں وہ اپنی کئی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، یعنی وہ قربانی اس قربانی کرنے والے کے لیے جنت میں، یعنی وہ قربانی اس قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جب کوئی مسلمان قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
غور فرمائیے کہ اتنی عظیم فضیلتیں اور برکتیں ہیں قربانی کرنے کے لیے. تو قربانی کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی بھی عطا فرماتا ہے. وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ، جہنم سے حجاب بن جائے گی، اور قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قربانی کے چند اہم مسائل، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. چنانچہ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور اس بنا پر ان سب کی طرف سے قربانی واجب ہوتی ہے اور ان کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے. ایک بکرا جو پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیا گیا تو کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوگا. لہذا اگر گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہیں تو سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی، اور بکرے کے اندر صرف ایک شخص کا وجوب ادا ہو سکتا ہے. تو بکرے میں صرف ایک ہی حصہ ہے، لہذا صرف ایک ہی شخص کا وجوب ادا ہوگا. ایک بکرا کئی لوگوں کی طرف سے قربان نہیں کیا جا سکتا. گائے، بھینس اور اونٹ، ان جانوروں کی قربانی کی جائے تو ان جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ایک جانور میں 7 افراد مل کر قربانی کر سکتے ہیں، اور 7 افراد کا وجوب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں. بالغ اولاد یا اپنی زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے. اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا. اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک صراحتاً اور دوسری دلالتاً. صراحتاً اجازت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ صراحتاً اجازت کہلاتی ہے. اور دلالتاً یہ ہے کہ مثلاً ہر سال اپنی زوجہ یا اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس بات کا علم ہے اور وہ اس عمل پر راضی ہیں، تو یہ بھی دلالتاً اجازت کہلائے گی. قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ یا خیرات کر دی تو یہ ناکافی ہے. صدقہ یا خیرات کرنے کا ثواب تو اس کو الگ سے مل جائے گا، لیکن قربانی کا وجوب ادا نہ ہوگا. تو لہذا جس پر قربانی واجب ہے تو تمام شرائط کے پائے جانے پر قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے. قربانی کے جانور کی عمر کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. تو 2 طرح کے جانور ہیں، ایک چھوٹے اور دوسرے بڑے. تو چھوٹے جانوروں میں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، نر و مادہ، یہ چھوٹے جانور ہیں. اور بڑے جانوروں میں گائے، بھینس، بھینسا، بچڑا، اونٹ، یہ بڑے جانور جو ہے وہ کہلاتے ہیں. تو بڑے جانوروں میں اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال سے کم عمر کا اونٹ اگر قربان کیا تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جانور قربانی کے لائق نہیں تھا. تو لہذا جو لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو وہ کسی صحیح ایسے شخص کو کہ جو اونٹ کی عمر کا صحیح اندازہ کر سکتا ہو،
اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے بتائے کہ ہاں یہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہے. ورنہ بیچنے والے تو 3 4 سال کے اونٹ کے بچے بھی جو ہے وہ 5 سال کا بول کے بیچ دیتے ہیں, اور خریدنے والے خرید بھی لیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ 5 سال کا نہیں ہے. لہذا جو اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو ان کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے کہ اونٹ جو ہے وہ کم از کم 5 سال کا ہو. 5 سال سے بڑا ہو سکتا ہے, 5 سال سے کم کا نہیں ہو سکتا. گائے, بیل, بھینس, بیسا, اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 2 سال ہے. تو 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے, چاہے وہ بیل ہو, بھینس ہو, گائے ہو, بھینسا ہو, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. تو ایسے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں کہ جو ان جانوروں کی صحیح عمر جو ہے وہ بتا سکتا ہو, تاکہ جو ہے وہ صحیح عمر کا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے لایا جا سکے. ورنہ بیچنے والے جو ہے وہ بعض اوقات جھوٹ بول کے قسمیں کھا کر جو ہے وہ کم عمر کا جانور لوگوں کو بیچ دیتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے, حالانکہ وہ 2 سال کا نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے. تو بھینس, بھینسا, بیل, گائے, تو اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 2 سال ہے. چھوٹے جانوروں میں بکرا, بکری, دمبا, دمبی, بھیڑ نر و مادہ, تو اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 1 سال ہے. تو بکرا, بکری اور یہ جو چھوٹے جانور ہیں وہ کم از کم 1 سال کے ہوں تو جب ہی ان کی قربانی ہوگی. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, 1 سال سے زیادہ کا ہو سکتا ہے. اچھا, بھیڑ اور دمبے کے اندر جو ہے وہ ایک رعایت ہے. وہ رعایت یہ ہے کہ دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا بچہ ہو اور کھا پی کے اتنا فربا اور موٹا تگڑا ہو گیا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن مطلقاً 6 مہینے کا دمبا یا 6 مہینے کا بھیڑ جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے کہ 6 مہینے کا ہے تو کر دو, نہیں. اس کے لیے اس کا کھا پی کر اتنا موٹا تگڑا ہونا ضروری ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو, جبھی اس کی قربانی ہوگی. ورنہ مطلقاً 6 مہینے کا دمبا یا بھیڑ جو ہے وہ اس کی قربانی جائز نہیں. تو یہ قربانی کے جانوروں کی عمریں ہیں کہ جو قربانی کرنے والا ہے تو ان کو اپنے جانور کی جو ہے وہ عمر کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. جانور بے عیب ہو اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اندھا, کانا, لنگڑا, کان کٹے ہوں, سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہوں, اور بہت زیادہ دبلا ہو کہ خود پاؤں پہ چل بھی نہ سکتا ہو, تو یہ وہ عیوب ہیں کہ جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے. کوشش یہی کرے کہ اچھے سے اچھا خوبصورت بے عیب جانور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرے کہ یہ قربانیاں قیامت والے دن بندے کے نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی. تو جو قربانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی, یہ قربانیاں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. لہذا اچھے سے اچھا خوبصورت اور بے عیب جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے. سینگ کے متعلق سماعت فرما لیں کہ ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہیں ہے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں, تو ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر اس کی عمر ہو گئی ہے. ہاں, سینگ اس کے نکل آئے تھے اور سینگ اس کا جو ہے وہ ٹوٹ گیا, تو اگر بالکل جڑ سے سینگ ٹوٹا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے, جڑ اس کی سلامت ہے, تو قربانی ہو جائے گی, لیکن اس میں بھی کراہت ہے. تو یہ کہ اگر جڑ سے بالکل سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اس کا بھی خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھا جائے. بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو. یعنی اگر خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتا ہو تو کوشش کرے کہ خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے. ہاں, اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے, اتنا کمزور ہے, صحیح سے چھری چلا ہی نہیں سکتا, تو پھر
اس کو جو ہے وہ یہ اجازت ہے کہ وہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنا وکیل بنا لے اور کسی اور کو کہہ دے کہ بھائی میری طرف سے آپ جو ہے وہ قربانی کر دو، اس لیے کہ بندہ بہت زیادہ اگر بوڑھا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ چھری صحیح سے چلانے کے قابل نہیں ہے، تو اگر وہ کوشش کرے گا تو جانور کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ صحیح طریقے سے وہ چھری چلا نہیں سکے گا، تو جانور کو تکلیف ہوگی، لہذا اس سے بچنا چاہیے کہ جانور کو تکلیف ہو۔ تو ایسا شخص جو صحیح طریقے سے قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اگر خود استطاعت اور اس بات پر جو ہے وہ قوت نہ رکھتا ہو تو کسی اور کو بھی جو ہے وہ اجازت دے سکتا ہے، اس کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو اس طرح سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود قربانی صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا تو کسی کو اجازت دے دیتا ہے کہ بھائی آپ میری طرف سے قربانی جو ہے وہ کر لیں، اور برکت کے لیے اپنا ہاتھ جو ہے وہ چھری کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ ایسا بھی منظر دیکھا گیا ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ قربانی کر رہا ہے اور ایک دوسرے شخص نے چھری کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے برکت کے لیے کہ بھائی میرا ہاتھ بھی جو ہے وہ چھری پر رہے۔ تو اگر دو افراد مل کر چھری پکڑ کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ان دونوں پر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ دونوں تکبیر کہیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ دونوں کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور دو افراد مل کر، دو افراد نے چھری پکڑی ہوئی تھی اور وہ جانور کو ذبح کر رہے تھے، ایک نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اور دوسرے نے یہ سوچا کہ بھائی اس نے تو پڑھ لی ہے تو اب میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اگر خاموش رہا تو یاد رکھیے کہ جانور مردار ہو جائے گا، جانور مردار ہو جائے گا، اب اس کا گوشت کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہ ہوگا۔ تو لہذا اگر دو افراد مل کر جو ہے وہ چھری چلا رہے ہیں تو ان دونوں پر جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ذبح کے وقت جو ہے یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھی جائے اور جانور کو جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے جو ہے وہ چھری پھیری جائے، اور پھر دعائیں جو ہیں وہ ملتی ہیں ہم کو کتابوں میں، ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھا جائے کہ ہماری قربانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن جو ہیں یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور یہ ایام تشریق اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان ایام میں ہر نماز با جماعت کے بعد جو نماز با جماعت ادا کرنے والا مسلمان ہے مرد، تو اس کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کم از کم ایک مرتبہ نماز با جماعت کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اگر سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں 3 دفعہ پڑھ لیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر ہے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس تکبیر تشریق میں نماز با جماعت ادا کرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آواز کو بلند کرے اور بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ ایام تشریق میں جب مسجد نبوی شریف میں نماز با جماعت ہوا کرتی اور نماز کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نمازی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو کہتی ہیں کہ اتنی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں اس تکبیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ غور فرمائیے، یہاں تو لوگ شرماتے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو پھر کہاں کرو گے؟ مسجد تو ہے ہی اللہ کے ذکر کی جگہ، اللہ کی عبادت کی جگہ، تو اس میں شرمانا گھبرانا بالکل نہیں چاہیے اور بلند آواز سے جو ہے وہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اگر ایسا ہوا کہ نماز با جماعت ہوئی
اور امام صاحب نے سلام پھیرا اور امام صاحب ہی پڑھنا بھول گئے. بھائی انسان ہے، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے. تو امام صاحب ہی پڑھنا بھول گئے تو اب مقتدی اس انتظار میں نہیں بیٹھے ہیں کہ امام صاحب نے نہیں پڑھی ہے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. نہیں، اگر امام تکبیر پڑھنا بھول گیا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو مقتدی پڑھنا شروع کر دیں گے تو امام صاحب کو بھی یاد آ جائے گا. تو جب سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد اگر امام صاحب بھول گئے پڑھنا تو مقتدیوں کو چاہیے کہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 9 ذی الحج کی فجر سے جو ہے یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں 9 تاریخ اس دفعہ جو ہے وہ اتوار کی ہوگی. تو اتوار کی فجر سے یہ شروع ہوگا اور اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی یہ 5 دن جو ہے وہ ایام تشریق ہیں. تو جمعرات کی عصر کی نماز تک جو ہے یہ تکبیرات ہر نماز با جماعت کے بعد جو ہے وہ پڑھی جائیں گی. تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.